بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے تفصیل بتاؤں گی۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی عورت عطر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے تو جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، ان کی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں وہ؟ جو غلام مالک کی اجازت کے بغیر چلا جائے، وہ جا کر تہجد کی نماز بھی پڑھے گا تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ غلام مطلب کہ جو ہم کام کے لیے نوکر رکھتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے مالک کی پہلے اجازت لے، پھر وہ کام کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اگر وہ بنا اجازت چلا جائے گا تو وہ جا کر جتنی بھی عبادت کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ آتی ہے ایک ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا۔ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تقوی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ اگر انسان بڑا ہی دولت مند اور حیثیت و وقار کا مالک ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو جس طرح اس کی دولت مندی، اس کی حیثیت، اس کا وقار اور اس کی شان و شوکت کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو اس کی ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بالکل اس طرح اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تقوی کی خوشبو نہیں، اس کے اندر تقوی کی روشنی نہیں جگمگاتی اور اس کے من میں خدا ترسی کا جذبہ نہیں، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔